بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 255 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 249 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 249 ہے: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ من کان یؤمن، جو شخص کہ ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فلیکرم، پس چاہیے کہ خاطرداری کرے، ضیفہ، اپنے مہمان کی۔ ومن کان یؤمن، اور جو شخص کی ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فلا یؤذی، پس وہ تکلیف نہ دے، جارہ، اپنے پڑوسی کو۔ ومن کان یؤمن، اور جو شخص کی ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فلیقل خیرا، پس چاہیے کہ وہ کہے بھلی بات، او لیصمت، یا خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص کی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فلیکرم ضیفہ، پس چاہیے کہ خاطر کرے اپنے مہمان کی۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص کی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فلا یؤذی جارہ، بس وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص کی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فلیقل خیرا، بس چاہیے کہ وہ کہے بھلی بات، او لیصمت، یا خاموش رہے۔ لیکرم، چاہیے کہ خاطرداری کرے وہ ایک مرد، سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے امر غائب معلوم، اسباب افعال، جیسے اکرم یکرم اکراما، بمعنی خاطرداری کرنا، اکرام کرنا۔ لا یؤذی، تکلیف نہ دے وہ ایک مرد، سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے امر غائب معلوم، اسباب افعال، جیسے آذا یؤذی ایذاء، بمعنی تکلیف دینا، زحمت دینا۔ لیصمت، چاہیے کہ خاموش رہے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے امر غائب معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے صمت یصمت صمتا و صموتا، بمعنی خاموش رہنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف مشکات میں باب الضیافتی سے لی گئی ہے، اور اس کے روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث شریف میں حقوق العباد سے متعلق 3 اہم باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اول یہ کہ فلیکرم ضیفہ،
چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری کرے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مہمان کا اکرام یہ ہے کہ جب وہ آ جائے تو اس پر خوشی کا اظہار کرے اور پھر اس کا 3 دن تک اکرام کرے۔ پہلے دن اپنے حیثیت کے مطابق اور کچھ تکلف کرے تو اچھا ہے، اور پھر دوسرے اور تیسرے دن جو کچھ حاضر ہو اسے پیش کر دے۔ 3 دن کے بعد جب تک بھی اکرام کرتا ہے تو پھر اس کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فلا یؤذ جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پڑوسی کے سب سے کم درجہ کو اس جز میں یہاں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ احسان نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو تکلیف تو نہ دو۔ ایک دوسری روایت میں فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی ہر ممکن مدد کرے، اگر وہ حاجت مند ہو تو اس کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ تیسرا ہے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، مطلب یہ ہے کہ بولنے سے پہلے سوچ لے کہ اگر اس بات میں خیر اور ثواب ہے تو اس کو بولے، ورنہ اپنی زبان بند رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الناس بعقولہم وعقولہم بکلامہم، کہ لوگ اپنی اپنی عقول سے ممتاز ہوتے ہیں، ان کی عقول ان کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ من جازمہ متضمن معنی شرط کے لیے، کانا فعل ناقص اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے اسم ہوا۔ یؤمنو فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل۔ باللہ میں بعد جارا اور لفظ اللہ معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، اور الیوم موصوف الآخری صفت، پھر موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر معطوف ہے اللہ پر، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مجرور ہوا با جارا کے لیے، اور پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یؤمنو فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کانا فعل ناقص کے لیے، پھر کانا فعل ناقص اپنے ضمیر اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، پھر آگے جا کر فلیکرم ضیفہ اس میں فا جزائیہ، یکرم امر غائب اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز اور استتار اس کا فاعل، اور ضیفہ مضاف اور ہو ضمیر مجرور متصل مجرور محلن ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بھی ہوا لیکرم فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، کیونکہ یہ وہاں پر امر ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جزا ہے شرط کے لیے، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، اور آگے کا جملہ جو ہے اس پر عطف ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، تو یہاں پر بھی من جازمہ متضمن معنی شرط کے لیے، کانا فعل ناقص اور اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم، یؤمن فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، باللہ میں با جارا لفظ اللہ معطوف علیہ واو عاطفہ یوم الآخر مرکب توصیفی ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر مجرور، پھر با جارا اور مجرور مل کر متعلق ہوا یؤمن فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر کانا کے لیے، پھر کانا فعل ناقص اپنے ضمیر اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، پھر آگے جا کر فلا یؤذ جارہ اس کے لیے جزا ہے، فلا یؤذ جارہ اس میں فا جزائیہ،
لا یؤذی فعل امر اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز اور استطار اس کا فاعل. جارہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی لا یؤذی فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ معطوف اول ہے کیونکہ آگے پھر سے واو عاطفہ ہے. اور من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یہاں پر یہ معطوف ثانی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر یہ بترکیب سابق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. فلیقل اس میں فا جزائیہ، لیقل امر غائب اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز اور استتار اس کا فاعل، خیرن منصوب بالفتح لفظاً ہو کے مفعول بھی لیقل فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ اور او عاطفہ. لیصمت پھر سے امر غائب کا سیاہ ہے اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز اور استتار اس کا فاعل اور یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ جزا ہے ما قبل کے شرط کے لیے، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوفی ثانی ہوا، پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.